جی سلام آداب نمستے ست سری اکال، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوگا۔ تو آج میری چند ایک باتیں ہیں جو آج کل بہت زیادہ ایشو اٹھا ہوا ہے مرسڈیز کے بارے میں۔ مرسڈیز کیوں لی، پھر نانی کے لیے کیوں نہیں کیا؟ میری چند ایک باتیں ہیں جس کے اوپر میرے ذہن میں جو ہے میں بولنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے تاکہ لوگوں تک میں سب کے تقریباً جو سب کی سوچ ہے وہ میرے تک پہنچ چکی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ آگے کیوں جا رہا ہے، یہ آگے کیوں گیا ہے؟ میں کیونکہ نیوٹرل ہو گیا، مجھے اتنا نہ ابراہیم سے فیملی سے ہے، نہ مجھے این ایف سے کوئی اتنا، میری ذاتی دشمنی تو ہے نہیں کسی سے۔ تو جو بات چلتی ہے اس کا کبھی انسان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے دوست انسان سے مشورہ کر لیتے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں بندہ اپنے ایک جو اس کی تھنکنگ ہوتی ہے وہ آگے بیان کرتا ہے۔ تو میرے خیال سے دیکھیں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یار جیسے کہ یہ گاؤں میں تھے، ٹھیک ہے، اس لیول کے نہیں تھے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے بس درمیانے لوگ تھے، تو ایک گزارا چلتا تھا ان لوگوں کا۔ لیکن ہر بندے کا کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے، جیسے میرے بھی خواب تھے، ان کے بھی خواب ہے، ہر ایک کی جیسے اگر اس کا خواب ہوگا، یقیناً خواب ہے اس کا کہ یار میرے پاس مرسڈیز گاڑی ہو، تو ہر ینگ بندے کو یہ چاہیے، چاہے وہ چلے خیر 40-50، جب بھی ایک انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو انسان وہ اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں بھی ویسا ہی ہوں، جیسا کہ میں نے بھی فرسٹ ٹائم جب میں آیا تھا یہاں پہ اور آ کے میں اپنی بات ہی کروں گا نا، تو مجھے کیونکہ ہم لوگوں نے جتنی موویز دیکھی تھی، آپ دیکھیں جتنی بھی امریکہ کی موویز ہیں خاص طور پہ، اس میں بی ایم دکھائی جاتی ہے، بینز، آڈی، ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جن کا یعنی کہ اب وہ برانڈ بن چکا ہے۔ تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے یار میرے پاس بھی ہونی چاہیے جب انسان کے پاس بھی کچھ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے بھی فرسٹ ٹائم جب میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا تو سب سے پہلے مجھے مرسڈیز ہی لی، میں نے بی ایم بھی رکھی، مرسڈیز بھی لی، تقریباً میں نے ساری، کیونکہ میرا تو کام بھی یہی تھا، میری فیلڈ لی ہے۔ لیکن جو میں نے فرسٹ ٹائم مرسڈیز بینز لی تو مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت مزہ آیا مجھے اس میں، اور ہے بھی وہ ایسی لگژری گاڑی ہے وہ، ٹھیک ہے، تو اس میں بیٹھ کے بھی ایسا لگتا ہے کہ واقعی آپ کچھ ہو۔ تو اگر مثال طور پہ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ گلاسز لیتے ہیں نا بہت زیادہ، اس کے پاس ہے 150 ہے، 200 ہے، یا جتنی بھی ہیں، تو بھئی اس کا خواب ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کے دل میں باتیں ہوتی ہیں نا کرنے کی کہ یار میں کچھ کروں، میرا دل چاہتا ہے، وہ خواب ہوتے ہیں۔ تو پیسہ آئے تو ہر شخص اپنا خواب پورا نہیں کرتا، کسی کو گھر کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گاڑی کا شوق ہوتا ہے، کسی کو آؤٹنگ کا شوق ہوتا ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ اب جناب کو یہ شوق ہے کہ میں اچھا پہنوں تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو نہیں، اور کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے اگر لیا، اس نے شوق پورے کیے ہیں۔ اچھا پرفیوم ہو گیا، پھر اچھی کپڑے ہو گئے، اس کے بعد اچھی گاڑی ہوگی، تو ایک انسان دیکھیں آپ کہیں پہ بھی جائیں، ایک مثال ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں خاص طور پہ اور چھوٹے ملکوں میں، آپ کسی گاڑی پہ بھی جائیں تو آپ کو اتنا بولا نہیں جاتا، کچھ دیکھا نہیں جاتا۔ لیکن آپ جب مرسڈیز یا بی ایم یا آڈی یا ایسی بڑی لگژری گاڑی پہ جائیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ یار کیا بات۔ اور جیسے میں نے یہ چیزیں بہت دیکھی ہیں پوری دنیا میں، یہ نہ دیکھیں کہ یہاں پہ جہاں میں رہتا ہوں جاپان میں بھی ایسے ہی دیکھیں، یہاں پہ بھی ایک ایسی مثال ہوتی ہے کہ یا تو جس نے گاڑی رکھی ہے بی ایم یا بینز یا آڈی، یہاں پہ بھی ویسے ہی اس کا نام آتا ہے کہ یار ہاں یار اس کے پاس پیسہ ہے، سب سے پہلے یہ شو ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کئی لوگوں کو جیسے کہ وہ اس کا سبا کا خامد ہے، شوہر ہے، تو اس کو شوق ہے زمینوں کا ہو، یہ ہو، ایسا ہو، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو نکھار رہا ہے اس وقت۔ تو وقت کے ساتھ جیسے آپ کو ہی پتہ ہے اس وقت اس نے بڑا، وہ پہلے اس کو جیپ کا شوق تھا کہ میرے پاس جیپ ہو، اسے بھی تو شوق ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے یہ انسان کی خواہشات ہوتی ہے، یار میں اس مووی میں دیکھیے میرے پاس بھی ایسی ہونی چاہیے، میں بھی اس سٹائل میں چلوں۔ تو اس میں بہرحال کچھ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اگر خدا نے آپ کو دیا، بھگوان نے آپ کو دیا، تو آپ اپنے اوپر لگاؤ، اس کا مزہ آتا ہے، اس میں تو کوئی بری بات ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی میڈم کے ساتھ کرنے کے لیے وہ اوپر گیا ہے، بھئی میڈم کے ساتھ اگر کرنے کے لیے گیا ہے تو اس نے اپنا فائدہ دیکھا ہے نا،
اسے پتہ تھا میں ویسے آگے جا نہیں سکتا. اگر میڈم کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, میڈم ویل سیٹ تھی, ڈراموں میں آتی تھی, پیسہ تھا, ہر چیز تھی, تو اس نے شادی کی. اس نے بھی تو کچھ دیکھ کی ہوگی نا. دیکھیے آج کل کے دور میں ہوا کہ انسان کوئی بھی لڑکی ہے یا کوئی لڑکا کسی سے شادی کرتا ہے تو اس کا پہلے گھرانہ دیکھتا ہے, وہ کیسے ہیں, یا لڑکے والے دیکھتے ہیں, لڑکی والے دیکھتے ہیں, سب آپس میں جب شادی کرتے ہیں ملنے جلنے جاتے ہیں نا, یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں, چاہے وہ لو میرج. تو جناب اس کے بارے میں تو یہی ایک بات ہے کہ ہر بندے کو اپنی خواہشات پوری کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس ہے اچھا پرفیوم لگائیں. جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں جب ایک نارمل وقت ہوتا ہے تو وہ نارمل زندگی گزار رہی ہوتی ہے, لیکن جب اگر وہ ویل سیٹ ہو جاتی ہیں, یعنی کہ ان کا شوہر یا خود وہ جاب کرتی ہیں یا بزنس کرتی ہیں, تو اس کے بعد اس کے بالکل سٹائل ہی بدل جاتا ہے, کیونکہ لوگوں میں آنا جانا ہوتا ہے, بیٹھنا ہوتا ہے, لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, لوگ آپ کو ڈریس سے آپ کو دیکھتے ہیں. دیکھیں انسان, وہ کہتے ہیں جی انسان بہت اچھا ہے, آپ اس کو دل کو, بھائی دل سے پہلے انسان کو دیکھا جاتا ہے, اس کے کپڑوں کو دیکھا جاتا ہے, اس کے جوتوں کو دیکھا جاتا ہے, اس کے پرفیوم کو دیکھا جاتا ہے, اور اس جو عورت ہوتی ہے اس نے, یا کوئی لڑکی ہے اس نے جو چیزیں پہنی ہوتی ہے, کیسا پرفیوم لگایا ہوا ہے, بال کیسے کیے ہوئے ہیں. مرد کا بھی سیم ویسے ہی ہوتا ہے. تو ہر ایک کو جینے کا حق دو, نہ کہ جینے کا حق چھینو. بھی اپنا کما رہے ہیں, کسی سے تو وہ لے کے نہیں کر رہے, اپنا وہ کر رہے ہیں, اپنا ان کی زندگی, انہوں نے کیسی زندگی گزارنی, کیا وہ کسی سے پوچھ کے تو نہیں گزارنی نا. تو یہ ایک بات کی ہوگی. باقی جو لوگ کہیں گے جی اب آپ نے میڈم کے ساتھ شادی کی ہے تو اس کا تو آلریڈی پہلے شوہر تھا. یار ہوتا ہے, گزارے نہیں ہوتے. میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں کہ 15 سال ساتھ رہے ہیں تو لیکن ان کا گزارا نہیں ہوا. جب گزارا نہیں ہوا تو انہوں نے چھوڑ دیا. بہتر یہی ہوتا ہے. کیوں اس کو بھی اذیت میں ڈالنا, اپنے آپ کو بھی اذیت میں رکھنا, یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی. جہاں گزارا نہیں ہوتا اسے چھوڑ دینا چاہیے. یہ زندگی بڑی اہم ہوتی ہے. اگر میڈم نے, وہ اس سے پیار کرتا تھا, یہ تو ہم جانتے ہیں نا, اتنے ہی جانتے جتنا ہمیں پتہ ہے, اس سے زیادہ تو ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے وہ میڈم کے ساتھ اتنا نہ ہو, اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ اور بھی چکر ہوں, کیا کہہ سکتے ہیں, میں کسی کے اوپر الزام بھی نہیں لگا رہا. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں دل دیکھو, وہ ایک مثال ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی, جیسے کہ وہ لیلا مجنو ایک سسٹم ہے, یعنی کہ آپ نے کہانیاں بھی ہیں, سارا بہت کچھ ہے. تو لیلا کی اگر حقیقت ہسٹری دیکھی جائے, اس مجنو کے لیے اس کی کیا تھی کہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت تو اس کو وہی لگتی تھی, کیونکہ اس سے پیار کرتا تھا. اور انسان جس سے پیار کرتا ہے وہ اسے خوبصورت لگتا ہے. اس کا بولنا بھی اچھا لگتا ہے, اس کا بیٹھنا بھی اچھا لگتا ہے, اس کا چلنا پھرنا ہر سٹائل اچھا لگتا ہے. تو یہ چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں. تو اگر اس نے اس کو چھوڑا ہے تو کسی بات سے چھوڑا ہے. آج وہ دونوں خوش ہیں نا, ٹھیک ہے. اگر وہ جناب کے پیچھے بہت کرتی ہے میڈم تو ٹھیک ہے, میڈم جناب بھی تو اس سے کرتے ہی ہوں گے, تو گزارا چل رہا ہے نا. تو یہ اب جو باتیں بنی بنائی لوگوں سے آ رہی ہیں, NF سے آ رہی ہیں, دوسری جی ایسا ہو گیا. اب نانی کی بات تھی, انہوں نے کیسز کی بات کی کہ وہاں جی انہوں نے تو میری نانی کو تھریٹ کیا تھا. اب سب کے سامنے حقیقتیں کھل کے آنی شروع ہو گئی ہیں نا. لائیو میں بھی میں نے, مجھے کچھ دوستوں نے بھیجی گئی, ذرا سنیں لائیو, اس نے ایسی کہا. اب نانی جو کہہ رہی تھی, وہ نانی نے تو NF سے بالکل بات ہی نہیں کی, انہیں اہمیت ہی نہیں دی. حالانکہ اس کی ماں کی بھی ماں تھی وہ. اگر وہ, یہ بات ہے کہ اگر یہ بھی چلی جاتی حرج کچھ بھی نہیں ہوتا, کیا بات تھی. لیکن کیا ہر بات میں جب انسان کے اندر آنا آ جاتی نا کہ میں اب کچھ کرنا, اب میں نے ہاکی ٹورنامنٹ میں جا کے کرنا, چاہے میرے اتنے پیسے لگ جائیں, اب میں نے ان کو نیچا دکھانا. جب انسان دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں رہتا ہے نا, نہ وہ آگے کا رہتا ہے نہ پیچھے کا. اب دیکھیں NF باقاعدہ وہ ٹورنامنٹ پہ گئی, بڑا فخر کے ساتھ گئی, سب کو لے کے گئی, باقاعدہ پروٹوکول. میری عزت دیکھو, میری عزت بہت ہوئی ہے وہاں پہ. تو ہر کوئی یہاں پہ عزت کا بھوکا زیادہ ہے. اور وہاں پہ جا کے اسپیچ کیا دے رہی ہے, پہلے پڑھائی کرو, پھر اس کے بعد آپ یہ ہے کہ آپ پھر سپورٹس میں آؤ. اور کچھ لوگ, بھئی بات یہ ہے کہ جو سپورٹ, دو چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو, اب جیسے کہ ہمارے بہت بڑے کرکٹر بھی ہیں, میں نام آپ شاید انڈیا پاکستان جانتا ہے, جاوید میاں-داد ہے, کتنا نام ہے اس کا. تو وہ مذاق سے اسے کہتے ہیں, اس کا میٹرک بھی شاید کلیئر نہیں ہے. تو وہ سپورٹس میں کہاں تک گیا. اب ہر بندے میں ہر چیز نہیں ہوتی ہے. آپ کیوں تلاش کرتے کہ اس میں ہو. آج اس کا میاں داد کا نام کیا ہے آپ جانتے ہیں. سپورٹس کے اندر جو
پڑھنے والے لوگ بچے ہوتے ہیں وہ صرف پڑھائی پہ زور دیتے ہیں، اور جو اسپورٹس میں ہوتے ہیں وہ اتنا پڑھ لکھ نہیں سکتے. ہاں اتنا ہوتا ہے کہ وہ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جتنے بھی زیادہ اسپورٹس میں آتے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ان کو ایک نارمل، کیونکہ ان کا کانسنٹریٹ جو ہوتا ہے وہ اسپورٹ کے اوپر ہوتا ہے، دن رات انہوں نے صرف یہی کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. تو یہ آپ وہاں ان کو اسپیچ کیا دے رہی ہے، پہلے پڑھو بعد میں یہ کرو. بھائی ٹھیک ہے پڑھائی ضروری ہے، لیکن اسپورٹس کے ساتھ جو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ پھر لوگ اپنی پوری زندگی اسپورٹس کے پیچھے لگاتے ہیں، چاہے ہاکی ہو، کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، کچھ بھی ہو. بڑے بڑے جو نام ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں. اور ایک بات اور جی، آپ کو ان کو بلایا گیا وہاں پہ اس لیے کہ یہ بہت پڑھے لکھے، کیا مودا میں اور کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا؟ یہ ایک ہنسی کی بات ہے جی. کچھ لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں جی، وہ یہ انجینئر، ہزار انجینئر دھکے کھا رہے ہیں. ایک بات میں بول دوں، جو سب سے پہلے اسپورٹس کے بارے میں بہت جانتا ہوں، کیونکہ میں نے اسپورٹس کی ہے ساری زندگی، 15-20 سال میں نے اسپورٹس کی ہے. تو یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہوتی ایک بندہ نیشنل چیمپئن بنتا ہے نا، اگر انڈیا کا وہ چیمپئن بنتا ہے یا پاکستان کا چیمپئن بنتا ہے تو وہ ایک ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، جس ویٹ میں وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ کھیلتا ہے، وہ سنگل کھیلتا ہے. جیسے کہ اگر آپ باکسنگ میں دیکھتے ہیں یا آپ تکوانڈو میں دیکھتے ہیں یا آپ ایسا، تو وہاں پہ 1 مین شو انسان فائٹ کرتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آگے جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا ایک دو وقت پہلے کہ میں نے خود تکوانڈو کیا، 15 سے 20 سال کی ہے. اور باقاعدہ ہمارا یورپ کافی ملکوں سے مقابلے بھی ہوئے تھے، اور خاص طور پہ میرا انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے ہوا تھا مقابلہ نا. تو ہم لوگ کوریا میں اپنی ٹیم پاکستان سے سلیکٹ ہو کے، پورا خرچہ جو ہوتا تھا وہ گورنمنٹ کرتی ہے، اور انڈیا والوں کا بھی گورنمنٹ ہی کرتی ہے. اور جتنے بھی وہ سلیکٹ ہو کے آتے تھے وہ بہت بڑی چیمپئن شپ تھی جہاں پہ ہم لوگ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو اور ہاکی کا بھی سیم ویسے ہی ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بندہ، جب ہم لوگ گیم کرتے تھے تو ہمارا تقریباً 10 گھنٹے 8 گھنٹے ہمارے لیے معمولی سی بات ہوتی تھی، رننگ کرنا یا سارا کرنا. تو وہاں پہ کسی کو آگے پش کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یار بیک اپ کرو، یار بہت اچھی بات ہے. اب کرکٹ ہی ٹیم ہے، مثال طور پہ اگر وہ کھیلتی ہے انڈیا پاکستان سے، تو وہ اگر کوئی ایک جیتتا ہے نا، یعنی کہ ایک ٹیم جیتی ہے، تو وہ ان سب کو گولڈ میڈل ملتے ہیں، سلور ملتے ہیں نا سارا. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن اسپورٹس مین کو باقاعدہ بیک اپ، اس کو سارا رجحان صرف اسپورٹس کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مجھے اہم لگی ہے، کیونکہ میں بھی اسپورٹس کی اسی وجہ سے، کہ چیف گیسٹ ایسا ہونا چاہیے تھا. یوٹیوب پر نہیں ہونے چاہیے تھی، یہ ابراہیم فیملی نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر انہوں نے پوری انڈیا سے یا جہاں سے لوگوں کو بلایا ہاکی کے لیے، تو چیف گیسٹ بھی ایک کوئی ہاکی کا ہونا چاہیے تھا، کوئی نامور بندہ ہونا چاہیے تھا. یہ کیا جی میرے پاس اتنے سبسکرائبر ہے تو میں آپ کو آپ آئے ہمارے پاس، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو کیونکہ اسے تو پتہ نہیں اسپورٹس کیا ہے، اور آپ بلا کسے رہے ہو. ٹھیک ہے، چاہے وہ ابراہیم فیملی چاہے یہ، ان کا کوئی لنک ہی نہیں بنتا اسپورٹس سے، کیونکہ ان میں سے اسپورٹس کے بارے میں جانتے. بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو تو آپ نے بلایا ہی ہوتا ہے، جب کوئی MNA ہو گیا علاقے کا، یا MP ہو گیا، یا کوئی بھی ایسا یا بڑا کچھ. لیکن یہ کچھ چیف گیسٹ جو ہونا چاہیے، کم سے کم کوئی ایسا لاؤ بندہ جو واقعی اسپورٹس کو جانتا ہے. ہاکی کے لیے تھا تو ہاکی کا کوئی بندہ لے کے آتے. لیکن مودا والوں کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، انہیں صرف پیسہ چاہیے اور ان کی آپس میں جھگڑا چاہیے تھا. اس بار انہوں نے اس نے 175 دیے ہیں، تو وہ نیکسٹ جو وہ کہیں گے ہم 3 لاکھ دیں گے، تو فائدہ تو وہ اٹھا رہے ہیں. انہیں بھی اسپورٹس میں حالے اتنا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جس کے NF کے والے جو وہ بھی اسپورٹس کے لیے بہت کرتے ہیں. تو کم سے کم اتنی تو انسان کو سینس ہونی چاہیے کہ جو چیف گیسٹ ہو، یہ کیا ہو جی، یہ یوٹیوب پر ہے جس کے اتنے، یہ کیا بات ہوگی بھائی. اسپورٹس کے لیے اسپورٹس کا بندہ ہی چاہیے جو اس کو جانے پہچانے، ان کو حوصلہ دے، ان کو داد دے. نامور بندہ بلاتے ہیں ہاکی کے لیے. کرکٹ کے لیے ہوتا تو کرکٹ کے لیے کوئی اچھا بندہ بولا. ہم لوگوں نے جب کچھ کیا ہے تو کوئی ایسی گیم ہوئی تو وہاں پہ ہم لوگوں نے ہمارا وہی چیف گیسٹ آتا تھا کمال کا، جو اسپورٹس کو جانتا تھا، اور وہ باقاعدہ ہمیں انعام دیتا تھا، ہم سے پیار کرتا تھا، ہمیں حوصلہ دیتا تھا. ہمیں بھی پتا یار ہمیں یہ دیکھنے والا ہے. تو وہی بات ہے کہ بھینس کے آگے بیج بجانے کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہی حساب ہوا ہے جی، یہ یوٹیوبر ہے اور یہ ابراہیم فیملی ہے جی، یہ بھی بہت جی یہ یوٹیوبر ہیں. یار چھوڑو انہیں، بہت ہو گیا. تو اسی کے ساتھ ہی ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.